نواز شریف 15 اکتوبر میں پاکستان آئیں گے. شہباز شریف کی نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا نواز شریف پاکستان آ کر قانون کا سامنا کریں گے. نون لیگ کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے. ہم نے وقت پر اسمبلی تحلیل کر دی. شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پاناما میں دور دور تک نواز شریف کا نام نہیں تھا. پاناما اسکینڈل میں 400 سے 500 دیگر افراد بھی تھے. دیگر لوگوں کو نہیں پوچھا گیا. ایک بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا. نواز شریف کو غلط طریقے سے پاناما میں ملوث کیا گیا. نواز شریف ان کی بیٹی جیل میں پہلی رات زمین پر سوئے. نواز شریف اور ان کی بیٹی کو کہا گیا جیل کا کھانا کھانا پڑے گا. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ ناانصافی کی آخری حد ہے. عمر عطا بندیال کو چیئرمین پی ٹی آئی کا خیال آ گیا. یہ دوہرا معیار ہے. چند افراد دو کے افراد کی وجہ سے پاکستان کے نظام عدل کو تباہ کیا. میاں نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کی غرض سے لندن گئے تھے. انہیں ملک سے باہر گئے 3 سال 9 ماہ اور 3 ہفتے ہو چکے. پیپلز پارٹی کا 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ. نون لیگ انتخابات میں تاخیر پر راضی. پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا شہری رحمان نے کہا ہمیں کہا تھا کہ مردم شماری نوٹیفائی کرنے سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے. جب سیٹیں تبدیل نہیں ہونی تو الیکشن آگے نہیں لے کر جا سکتے. الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. یہ پارٹی کی متفقہ رائے ہے. انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو بحرانی کیفیت ہوگی. الیکشن آگے لے جانے کا نہ کوئی مجاز نہ ہی اس کی اجازت ہے. مردم شماری پر ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. کیئر ٹیکر کہیں چیئر ٹیکر نہ بن جائیں. اقتصادی صورتحال سنگین ہے. پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہوا. ارکان کا دونوں رہنماؤں پر اعتماد کا اظہار. انتخابی عمل پر مشاورت. نون لیگ کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. نون لیگ جلد انتخابات کرانے کی حامی. حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجویز الیکشن کمیشن کو دے دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ نئے ووٹر کا اندراج چاہیے. چیف الیکشن کمشنر نے ہماری تجویز سے اتفاق کر لیا اور حلقہ بندیوں بروقت کروانے کی یقین دہانی کروائی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے. آئین و قانون کے مطابق جتنا جلدی الیکشن ہو ملک کے لیے بہتر ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی الیکشن کمیشن سے ملاقات کر چکی. پاکستان پیپلز پارٹی 29 اگست شام 3 بجے ملاقات کرے گی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش. گرمی کے ستائش شہریوں کے چہرے کھل گئے. نشیبی علاقے زیرآب. لاہور کے مختلف علاقوں ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، ڈیفنس، گلبرگ، فیروز پور روڈ، والٹن روڈ اور مال روڈ سمیت مختلف علاقے پانی میں ڈوب گئے. کاہنا، جلال پور بھٹیاں، شیخوپورہ، گجرانوالہ، فیروز والا، کھاریاں، حافظ آباد، سرگودا، فیصل آباد، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش. متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی شہر تاریکی میں ڈوب گئے. دریا ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. چشتیہ میں بستی کمیرہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا. 10 دیہات زیر آب. سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ. سیلاب زدگان کے لیے کوئی خیمہ بستی نہیں بنائی گئی. جلال پور پیر والا میں سیلابی ریلے سے موزہ بیٹ واہی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. لاہور سوہانرہ میں بھی متعدد بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب. میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے باعث 40 موزہ جات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ. سیلاب کی وجہ سے 24 اسکول بند. محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دی. بہاولپور میں دریائے ویلٹ کی وجہ سے بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. بورے والا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے. توشہ خانہ کا فیصلہ دینے والے جج ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی. ہمایوں دلاور کو OSD بنانے کی ایک وجہ سامنے آ گئی. ہمایوں دلاور کا چیف جسٹس کو خط.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پیر تک ملتوی. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز بیماری کے باعث پیش نہیں ہوئے. معاون وکیل نے کہا پچھلے 8 ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا, میرا وکالت نامہ اس کیس میں نہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیس کروشل سٹیج پر ہے, 15-20 منٹ میں دلائل مکمل ہو جانے تھے. ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے. ٹرائل کورٹ نے غلط کام کیا, پیر کو کوئی نہ آیا تو فیصلہ دیں گے. یہ ایک شخص کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. وکیل لطیف کھوسہ کا اظہار ناراضی, کہا اگر یہ ایسا کریں گے تو میں بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. ویسے بھی ٹرائل کورٹ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے چکی. لطیف کھوسہ احتجاجاً روسٹرم سے چلے گئے. سماعت ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی وکلا کی کمرہ عدالت میں نعرے بازی. الیکشن کمیشن نے 5 ستمبر کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے. توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے. کمیشن کے مطابق کیسز بینچ کی عدم دستیابی پر ڈی لسٹ کیے گئے. نیب کو اعلیٰ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا. سپریم کورٹ کے وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کے ضمانت منسوخی کیس میں ریمارک. چیف جسٹس کی سربراہ رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. نیب پراسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ احد چیمہ کے کیس کی سرنو تحقیقات کی گئی. دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں. سپریم کورٹ کا نیب پراسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے, اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا. احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی. نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے. نیب نے نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لے لی. سپریم کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. ترجمان امریکی سفارتخانہ کے مطابق امریکی سفیر نے پاکستان گرین الائنس کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, جبکہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی بات کی. امریکی سفیر نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی ملاقات. وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مریم نواز شریف نے پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں ملنے پر جین میریٹ کو مبارکباد دی. نگران ٹیکنوکریٹ حکومت ڈالر کنٹرول کرنے میں ناکام. پاکستانی روپے کا تاریخی زوال. ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ برقرار. انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 78 پیسے مہنگا. عبوری حکومت کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12.5 روپے کا اضافہ ہوا. پاکستان میں مہنگائی 26% سے تجاوز کر گئی. گزشتہ ہفتے 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ, 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی. 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی. پیاز, لہسن, انڈے, دال مسور اور ماش سمیت چھوٹے اور بڑے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مظاہرے. شہری سڑکوں پر نکل آئے. شاہراہیں بلاک بجلی کے بل نظر آتے. راولپنڈی میں ڈھوک کلا خان میں شدید احتجاج. ایک کمرے کا بل 12 ہزار روپے بھیجا جا رہا ہے. مظاہرین کی دہائی. گوجرانوالا میں بھی احتجاج. سدگودہ میں تاجروں اور شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج. اٹک میں لوگ بل اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے. رحیمیت خان میں عوام نے سیاہ جھنڈے اٹھا کر احتجاج کیا. بہاڑی میں مرکزی انجمن تاجران کا احتجاجی مظاہرہ. توسہ شریف میں بھی وابڈا کے 27 شہریوں کا مظاہرہ. چنیوٹ میں جھنگ روڈ پر شہریوں کا شدید احتجاج. حکومت سے اضافی بل واپس لینے کا مطالبہ. پشاور کینٹ کے سنہری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد کینٹ کے تاجر سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے. احتجاج کے دوران سنہری مسجد روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. مردان میں پریس کلب کے سامنے احتجاج.
اسلحہ لائسنس کی لوٹ سیل کہانی منظر عام پر آ گئی۔ MNAs کی لیٹر ہیڈز پر سفارشات کی نتیجے میں اسلحہ لائسنس کے اجرا کا سکینڈل بے نقاب۔ شہباز حکومت جانے سے ایک ماہ قبل وزراء اراکین اسمبلی کے 150 سے زائد لیٹر پیڈز پر ہزاروں اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ 59 ممنوع اسلحہ لائسنس وفاقی وزیر ناصر اقبال بہسان کے لیٹر پیڈ پر جاری کیے گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کے لیٹر پیڈ پر 37 ممنوع اسلحہ لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے لیٹر پیڈ پر 12 ممنوع اسلحہ لائسنس بنائے گئے۔ سینیٹر روبینہ خالد کے لیٹر پیڈ پر 24، سعد رفیع کے لیٹر پیڈ پر 5، کرن ڈار کے نام پر 6، MNA نور الحسن تنویر کے لیٹر پیڈ پر 18۔ سینئر سرکاری عہدیداران کے موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش بے نقاب۔ ہیکرز نے حساس معلومات کے حصول کی کوشش کی۔ حکومت کی تمام سرکاری افسران کو چکن نہ رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت۔ آرمی چیف سے ہارورڈ یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 طلباء کا GHQ کا دورہ۔ آرمی چیف کا علاقائی سیکیورٹی، پاک فوج کے علاقائی کے کردار پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے کردار کا ادراک کرے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف کا وفد کو پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر زور۔ سیفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت اسلام آباد میں ان کیمرہ ہوئی۔ FIA کی جانب سے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت۔ کہا جج نے ہمارے دلائل کو مد نظر انداز کرتے ہوئے مزید ریمانڈ دیا۔ آج 7واں دن ہے شاہ محمود قریشی جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ سانحہ 9 میں انسداد دہشت گردی عدالت کی۔ پولیس کو چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش کی اجازت۔ ضرورت محسوس ہونے پر چیئرمین PTI کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین PTI کے خلاف مقدمات میں مزید دفعات کا اضافہ ہوا ہے۔ نئے الزامات کی بابت تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین PTI کو سنگین خطرات لاحق ہیں، وزن بھی کم ہو گیا۔ بشرا بی بی کا سپریم کورٹ میں بیان حلفی۔ جیل میں چیئرمین PTI کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مشکلات و تاخیر کے باعث چیئرمین PTI سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI سزا معطلی کیس کے وکلاء کو سماعت کے بعد لفٹ سے جانا مہنگا پڑ گیا۔ لطیف کھوسہ سمیت کئی وکلاء آدھا گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ وکلاء مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن بلڈنگ انتظامیہ موقع سے غائب رہی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لفٹ کا دروازہ توڑ کر تمام افراد کو باہر نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق گنجائش سے زائد لوگوں کی وجہ سے لفٹ رکی۔ لفٹ میں نہ کوئی فون، نہ کوئی ایمرجنسی الارم، موبائل فون کے سگنل بھی نہیں تھے۔ لفٹ میں پھنسے تمام افراد پسینے میں شرابور تھے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مارکیٹنگ کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسپانسر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے پلاٹس کی خرید و فروخت روک دی۔ بلو ورڈ سٹی، کیپٹل ویلی اور سیفرون کو بھی نوٹس۔ GT روڈ پر ایک اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم زاک سٹی کو بھی روک دیا گیا۔ RDS ایسی کسی غیر قانونی سکیم کی تشہیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر علی شان سونی فراڈ کیس میں گرفتار۔ علی شان کے خلاف راولپنڈی تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق علی شان نے 10 لاکھ ادھار دیے، واپسی کے لیے چیک دیا، دوبارہ چیک بینک میں جمع کروایا لیکن ڈس آنر ہو گیا۔ SHO کے مطابق علی شان سونی کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گرفتار کیا۔ آج عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے صارفین سے بجلی کے اضافی نرخ وصول کیے جانے کا انکشاف۔ نیپرا کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی نرخ وصول کیے گئے۔
GSO ISCO کے آڈٹ میں انکشاف، دستاویز کے مطابق اضافی نرخوں کی وصولی سے صارفین پر 90 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا۔ GSO ISCO کے آڈٹ کے دوران BTPL 4 روپے فی یونٹ اضافی چارج ہونے کا انکشاف۔ مظفر آباد میں مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار، یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹے کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر 10 کلو آٹے کی قیمت 1420 روپے مقرر، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2840 روپے ہو گئی۔ یوٹیلیٹی اسٹور کا آٹا بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور، شہریوں کا حکومت سے یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی پر دوبارہ بحال کرانے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، برطانیہ اور پنجاب حکومت کے درمیان تعلیم، صحت، ثقافت، افسروں کی ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سانحہ جڑاوالا پر پنجاب حکومت کے بروقت اور مثبت اقدام کو سراہا۔ محسن نقوی کا سروسز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی کا دورہ، مریضوں کے ہمراہ آئے تیماردار پھٹ پڑے، زیر علاج مریض کے تیماردار نے کہا مریض کو لایا تو لائٹ بند تھی، AC بھی نہیں چل رہا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ عوام کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا سروسز ہسپتال کے حالات کا علم ہے، انشاءاللہ جلد بہتری آئے گی۔ صدر مملکت کے خط پر کوئی اجلاس طلب نہیں کیا، وزارت قانون کی وزارت۔ ذرائع وزارت قانون کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر فی الحال اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جوابی خط پر صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کو حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی خبریں غلط قرار دے دی۔ کہا یہ خبر درست نہیں کہ تجدید کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان اور انعقاد ممکن ہوگا۔ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام 7 مکمل کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے چین کے نئے کونسل جنرل مسٹر ژانگ یوانڈونگ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی KMC کے ساتھ مل کر شہر کے لیے منصوبے لانے کی تجویز، مختلف شعبوں میں کام کی دعوت، بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، کراچی کے انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا کراچی پاکستان کی صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت شہر کے بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ راولپنڈی میں ڈینگی پنجے گاڑنے لگا، مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 131 ہو گئی۔ ملتان میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، 7 مریضوں میں ڈینگی تصدیق۔ کراچی میں غیرت کے نام پر جوڑا قتل، پولیس کے مطابق لڑکی کے والد نے غیرت کے نام پر دونوں کو قتل کیا۔ 17 سالہ لاریب کو احسن نامی نوجوان گھر چھوڑنے آیا تو لڑکی کے والد سے تلخ کلامی ہو گئی، ملزم کی فائرنگ سے اس کی بیٹی اور دوست احسن جہاں بھاگ، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر آلہ قتل برآمد کیا۔ رانی پور واقعے کے خلاف ہیومن رائٹس خیرپور اور خیرپور میڈیکل نرسنگ کالج کا مشترکہ احتجاجی مظاہرہ، مظاہرے میں ڈاکٹر، نرسنگ اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی خیرپور کی بھرپور شرکت۔ مظاہرین کی فاطمہ کے بےایمانہ قتل کی شدید مذمت، کہا معصوم فاطمہ کے ساتھ انصاف کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ سندھ کے ہسپتالوں میں گٹکا، مین پوڑی اور سگریٹ نوشی پر پابندی عائد، عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ نگران وزیر صحت نے سرکاری دفاتر اور ہسپتالوں میں مضر صحت اشیاء کے استعمال پر برہمی کا اظہار کیا۔ قصور میں لڑکی کو چھیڑنے کے الزام پر ملزمان کو نوجوان پر تشدد، ملزمان نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ لڑکی کو چھیڑنے کے الزام میں دکانداروں نے لڑکے پر بدترین تشدد کیا، ملزمان نے نوجوان کے سر کے بال مونڈ دیے، ویڈیو بھی بناتے رہے۔ حیدرآباد میں پولیس کی نااہلی، چیک پوسٹ ایئرپورٹ سے ملزمان لاک اپ کی کھڑکی توڑ کر فرار۔
ملزمان جاتے جاتے گڈ نائٹ لکھ گئے. ملزمان کی تعداد 7 سے 8 بتائی جاتی ہے جو کہ چوری ڈکیتی کے سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ویگنرز گروپ کے سربراہ کی ہلاکت پر خاموشی توڑ دی. پیوٹن نے کہا پریگوز بہت ہی صلاحیتوں کا مالک لیکن پیچیدہ تقدیر کا آدمی ہے. اس نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں کی جس کے نتائج بھی ملے. ورلڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ ایونٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. فائنل مارکا آج انگلینڈ میں کھیلا جائے گا. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست رہی. پاکستان نے گروپ مرحلے میں بھارت کو 18 رن سے شکست دی تھی. بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راجر بنی اور نائب صدر راجیو شکلا 4 ستمبر کو لاہور آئیں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے دونوں عہدیداران ایشیا کرکٹ کپ کا میچ لاہور میں دیکھیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ خالدہ ریاست کو بچھڑے 27 برس بیت گئے. اپنے وقت کے نامور فنکاروں کے ساتھ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھایا اور ناظرین میں مقبولیت پائی. مشہور ڈراموں میں کھویا ہوا آدمی، دھوپ دیوار، سلور جوبلی، تعبیر، پناہ، بندش، ہاف پلیٹ اور پڑوسی شامل.